ویرین کی بڑھتی ہوئی دولت نے لوگوں میں تجسس پیدا کر دیا تھا اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کی اتنی بہترین آمدنی کا ذریعہ کیا ہے۔ بڑھتی ہوئی توجہ سے آگاہ ویرین نے اپنے پیارے مرغ اور مرغی کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ان کی حفاظت اور سکون کو یقینی بناتے ہوئے اپنے گھر کے اندر ایک خفیہ کمرہ بنایا۔ اس پوشیدہ پناہ گاہ میں وہ بے ہنگم رہ سکتے تھے، آنکھوں اور ممکنہ خطرات سے دور رہ سکتے تھے۔ اپنے وفادار ساتھیوں کی حفاظت کے لیے ویرین کی وابستگی ان کی مہربانی اور ان کے ساتھ ان کے اشتراک کا ثبوت تھی۔ جبکہ ویرین اپنی نئی دولت سے لطف اندوز ہوا، وہ اپنی عاجزانہ اصلیت پر قائم رہا۔ اس کا دل اپنے گاؤں والوں کے لیے، نصیب کے لوگوں کے لیے ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے وسائل کو بوڑھوں، ضرورت مندوں اور غریب خاندانوں کے بچوں کو کفالت کے لیے استعمال کیا۔ تاہم ویرین جانتا تھا کہ اس کا راز ہمیشہ کے لیے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ آخر کار سچ سامنے آ جائے گا اور اس کی دولت بے نقاب ہو جائے گی۔ اس علم کے وجود اور وہ اپنے وسائل کو زیادہ سے زیادہ بھلائی کے لیے استعمال کرتا رہا، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے دوسروں کی مدد پر جو اثرات مرتب کیے ہیں وہ کسی بھی مادی دولت سے کہیں زیادہ ہیں۔ گاؤں سے ناواقف چوروں کے ایک جھنڈ نے اس کی حدود میں پناہ لی۔ ان مجرموں نے حال میں شہر کے ایک بینک سے چوری کی تھی اور پولیس کی گرفت سے بچنے کے لیے بے چین تھے۔ چھپنے کی جگہ کی تلاش میں انہوں نے ہمیش سے ایک مکان کرائے پر لیا، جس کی بھاری قیمت ادا کر کے لالچی فارم کے مالک کو خوش کیا۔ ایک معزز خاندان کی آڑ میں چوروں نے گاؤں والوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کی، جس کا مقصد بغیر کسی رکاوٹ کے گھل مل جانا اور شکوک و شبہات سے بچنا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے پریا نامی شہر کی ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو اغوا کر لیا تھا، اسے اپنے اصل مقاصد کے بارے میں شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے ایک پیادے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ ویرین کی طرح پریا بھی نرم دل اور مہربان طبیعت کی مالک تھی۔ چوروں کے حقیقی ارادوں سے بے خبر، اس نے خود کو اس انجان گاؤں میں پھنسایا ہوا تھا جسے اس کی مرضی کے خلاف رکھا گیا تھا۔ اس کی خوبصورتی اور کمزوری نے اسے دیہاتیوں میں توجہ اور تشویش کا باعث بنا دیا، جو اسے درپیش خطرات سے بے خبر تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، ان نوادروں کی موجودگی سے گاؤں والوں میں ابرو اٹھنے لگا۔ کچھ نے محسوس کیا کہ کچھ غلط ہے، ایک احساس جس کی جڑیں وجدان میں ہیں اور اجتماعی بے چینی کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ گاؤں والوں نے چوروں کے ساتھ ہمیش کی بات چیت کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے زیادہ ادائیگیوں اور ان کے درمیان قریبی تعلقات کو نوٹ کیا۔ گاؤں والوں کو بہت کم معلوم تھا کہ ان کا شک بے بنیاد نہیں تھا۔ چوروں نے دھوکہ دہی کا جال بنا تھا، ان کے مذموم عزائم معمول کے سرے کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ جیسا کہ ویرین نے گاؤں والوں کے خدشات میں شریک کیا، اس کی جبلت نے اسے بتایا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ویرین کی ہمدردانہ طبیعت اور تیز وجدان نے اسے نئے آنے والوں کی سرگرمیوں میں گہرائی تک جانے پر مجبور کیا۔ اس نے سچائی سے پردہ اٹھانے اور گاؤں کو نقصان سے بچانے کے لیے پرعزم طریقے سے معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ اس کی تحقیقات جلد ہی ان تاریک رازوں پر سے پردہ اٹھا دیں گی جو ان کے درمیان جڑ پکڑ چکے تھے، اور اسے ایک ایسے انتخاب کا سامنا پڑے گا جو اس کی ہمت اور لچک کا امتحان لے گا۔ جیسے جیسے چور گاؤں میں اپنی موجودگی قائم کرتے رہے، ویرین کی نئی دولت کے بارے میں ہمیش کے غیر معمولی تبصرے نے ان کی صفوں میں تجسس اور شکوک کی لہریں بھیج دیں۔ وہ ویرین کی پچھلی غربت اور اس کی موجودہ دولت کے درمیان بالکل فرق کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، خاص طور پر چونکہ اس کی نئی خوشحالی کے پیچھے کا راز پورے گاؤں کو معلوم نہیں تھا۔ ویرین نے ان کی تڑپتی ہوئی آنکھوں اور بڑھتی ہوئی جانچ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نئے آنے والے اس کا تجزیہ کر رہے ہیں، ان کے ارادے راز میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کی اچانک تبدیلی میں ان کی دلچسپی نے اسے اور بھی زیادہ چوکنا بنا دیا۔ اپنے راز اور اپنے پیارے مرغے اور مرغی کی حفاظت کے لیے پرعزم ویرین
چوروں نے ویرین کی اہمیت اور ان کی حقیقت شناخت کو جاننے کے لیے اس کے ممکنہ علم کو سمجھتے ہوئے اس کا اعتماد حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے نئے دوست بنانے کی خواہش کی آڑ میں ویرین سے رابطہ کیا، اسے اپنے گھر میں ایک ساتھ کھانا بانٹنے کی دعوت دی۔ ان کے عزائم کو محسوس کرتے ہوئے ویرین نے اتفاق کیا کہ یہ اس کے حقیقی ارادوں کا اندازہ لگانے کا ایک موقع تلاش کر رہے ہیں۔ رات کے کھانے کے دوران ویرین نے اپنا رویہ محتاط رکھا اور ان کی ہر حرکت پر نظر رکھی اور اپنے الفاظ کا انتخاب احتیاط سے کیا۔ کھانے کے بعد چوروں نے گھر کے دورے کی درخواست کی، اس امید پر کہ کوئی سراغ مل جائے گا جس سے وہ ویرین کی دولت کے منبع تک پہنچ جائیں گے۔ ویرین نے تسلیم کیا، سامنے آنے والے خطرے سے بخوبی واقف تھا۔ جب وہ اس خفیہ کمرے کے پاس سے گزرے جہاں اس کا پیارا مرغ اور مرغی رہتے تھے، ایک مدھم آواز نے چوروں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ وہ جانتے بوجھتے نظروں کا تبادلہ کرتے رہے، ان کے ارادے واضح ہوتے گئے۔ اسی لمحے ویرین کی جبلتوں نے زور پکڑا اور وہ تیزی سے ان کی گرفت سے ہٹ کر خفیہ کمرے میں بھاگ گیا۔ وہ اپنی تیز سوچ اور چستی سے اپنے مرغ اور مرغی کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا اور قریبی جنگل کی حفاظت کی طرف بھاگا۔ اگرچہ ویرین کامیابی سے اپنے مرغ کو وہاں سے لے کر فرار ہو گیا، لیکن وہ اپنی پیاری مرغی کو پیچھے چھوڑ کر افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکا۔ ان کا رشتہ مضبوط تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت تک آرام نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ محفوظ طریقے سے اس کے ساتھ دوبارہ نہ مل جائے۔ چوروں کو شکست دینے کے لیے پرعزم ویرین نے اپنے اگلے اقدام کی حکمت عملی بنانے کے لیے اپنی عقل اور سمجھ کو استعمال کیا۔ جنگل کے اندر ایک تیار شدہ غار کی پناہ گاہ میں ویرین اور اس کی مرغی نے اپنی پناہ لی۔ ان کے ٹھکانے نے عارضی حفاظت فراہم کی، لیکن ویرین کا دل اپنی گمشدہ مرغی کے لیے دکھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے چوروں کے جنگل میں نہیں چھوڑ سکتا جو اسے واپس اپنے گھر لے گئے تھے۔ اپنے اندر ایک پختہ عزم کے جلنے کے ساتھ ویرین نے اپنی مرغی کو بازیافت کرنے اور اس کی آزادی کو یقینی بنانے کا منصوبہ بنایا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ویرین نے چوروں کے معمولات اور کمزوریوں کے بارے میں جان لیا۔ اگرچہ اس نے چیلنجوں کا سامنا کیا جو بہت زیادہ تھے، لیکن اپنی مرغی کے لیے ویرین کی محبت اور اس کے غیر متلزل جذبے نے اس کے عزم کو تقویت بخشی۔ وہ چوروں کو شکست دینے اور اپنے پیارے ساتھی کے ساتھ دوبارہ ملنے کے لیے پرعزم ثابت قدم رہا۔ اس کی آزادی کو یقینی بنانے اور ان کے پروں میں چھپے رازوں کی حفاظت کے لیے ہر چیز کو خطرے میں ڈالنے کو تیار تھا۔ اپنی مرغی کو بازیافت کرنے اور پریا کو چوروں کے چنگل سے چھڑانے کے عزم کے ساتھ ویرین نے ایک حرکت مندانہ منصوبہ بنایا۔ اندھیرے کی آڑ میں اس نے احتیاط سے بانس کی ایک عارضی سیڑھی بنائی جو چوروں کے گھر کے پچھلے حصے کی طرف جاتی تھی۔ صبح کے اولین ساعتوں میں جب دنیا ابھی سوئی ہوئی تھی، وہ خاموشی سے ان کے گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی ویرین چوری چھپے گھر سے گزر رہا تھا، اس نے ایک نظارہ دیکھ کر ٹھوکر کھائی اور اسے حیران اور غمزدہ کر دیا۔ وہاں ایک بڑے پتھر پر پریا بیٹھی تھی، اس کے حسن پر اداسی اور دکھ چھایا تھا۔ اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے جو اس درد کی عکاسی کر رہے تھے جو اس نے چوروں کے چنگل میں برداشت کیا تھا۔ اسی لمحے ان کی نظریں ملی اور ان کے درمیان تفہیم کی چنگاری پھیل گئی۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ ویرین اس مرغی کا مالک ہے جسے اس نے پہلے دیکھا تھا، پریا نے اپنی قید اور مایوسی کی کہانی اسے سناتے ہوئے اپنا دل کھول دیا۔ اس کی کہانی سنتے ہی ویرین کا دل رحم سے پھول گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے مزید تکلیف اٹھانے کے لیے پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ بہادری اور محبت کے ایک عمل میں اس نے تیزی سے اپنی مرغی کو پکڑا اور پریا کو اپنے پیچھے آنے کو اشارہ کیا۔ جب وہ جنگل کی حفاظت کی طرف بڑھے تو ویرین کا دماغ پریا کے خیالات سے بھر گیا۔ وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہونے کے علاوہ مدد نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ وہ اس کی لچک اور اس کی طاقت کی تعریف کی جو اس نے اس مصیبت کے وقت میں دکھایا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اسے مزید نقصان سے بچانا چاہتا ہے اور اسے خوف سے پاک زندگی کی پیشکش کرنا چاہتا ہے۔ اگلی صبح جیسے ہی چور بیدار ہوئے کہ ان کی قیمتی چیزیں غائب ہیں، غصے نے انہیں کھا لیا۔ ویرین اور پریا پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے پرعزم انہوں نے ایک فوج جمع کرنے کا فیصلہ کیا جس میں دوسرے بے ایمان افراد کی مدد لی گئی۔ ان کا ارادہ جنگل کو گھیرنا تھا اور فرار ہونے والے 2 افراد کی گرفتاری کو یقینی بنانا تھا۔ اسی اثناء میں ویرین اور پریا آنے والے خطرات سے آگاہ تھے۔ اپنے اگلے اقدام پر تبادلہ خیال کیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اکیلے چوروں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ان ضرورت مند دیہاتیوں کی مدد طلب کی جنہوں نے چوروں کے دور حکومت میں بھی دکھ اٹھائے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھ مل کر ایک فوج تشکیل دی جو انصاف اور آزادی کی اجتماع کی خواہش پر پروان چڑھی۔
ان کے خلاف مشکلات کے ڈھیروں کے ساتھ ویرین اور پریا نے اپنی بہادر فوج کو جنگ میں لے لیا۔ ظالم چوروں اور پرعزم دیہاتیوں کے درمیان تصادم شدید تھا، لیکن ان کے یقین کی طاقت نے انہیں آگے بڑھا دیا۔ اپنے اتحاد اور غیر متزلزل عزم کے ذریعے وہ فتح یاب ہوئے، چوروں کو بھگا دیا اور اپنے گاؤں کو خوف کی گرفت سے چھڑا لیا۔ چوروں کو شکست دینے کے بعد ویرین اور پریا پولیس اسٹیشن پہنچے اور انہوں نے وہ تمام معاملہ پولیس والوں کے سامنے بیان کیا اور وہ تمام دولت جو انہوں نے بینک سے چرائی تھی وہ پولیس والوں کو واپس کر دی۔ ان کی بہادری اور دیانتداری سے متاثر ہو کر پولیس نے ویرین اور پریا کو ان کے اقدامات کے لیے سراہا۔ ان کی بہادری کے اعتراف میں انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ویرین اور پریا نے مستحکم آمدنی پیدا کرنے کے لیے سنہری انڈوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک فروغ پذیر مرغیوں کا فارم قائم کیا۔ ان کی دولت نہ صرف ذاتی خوشحالی کا ذریعہ تھی بلکہ ان کی برادری میں ضرورت مندوں کی ترقی کا ذریعہ بھی تھی۔ انہوں نے دل کھول کر غریبوں کی فلاح و بہبود میں حصہ ڈالا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ان کے گاؤں میں کسی کو بھی ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے جو انہوں نے برداشت کی تھی۔ ویرین اور پریا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور انہوں نے شادی کر لی۔ پورے گاؤں والوں نے ان کی شادی پر خوب دھوم مچائی اور گاؤں والوں نے ان کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا۔ ویرین اور پریا نے ان کی زندگیوں میں ہمدردی اور فیاضی لائی تھی، ان کے لیے شکر گزار تھے۔ ان کی کہانی تحریک بن گئی، محبت، بہادری اور انسانی روح کی لچک کا ثبوت۔ ایک ساتھ وہ ایک خوبصورت زندگی گزارتے رہے، اپنے گاؤں کی بہبود اور ایک دوسرے کے ساتھ پائی جانے والی خوشی کے لیے وہ خود کو وقف کرتے رہے۔